خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں خواتین پر بھارتی فوجیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف برہان وانی چوک مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ احتجاجی دھرنے میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دھرنے کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری خواتین پر ظلم و تشدد اور گرفتاریوں کی مذمت کی گئی تھی۔ شرکاء نے اس موقع پہ بھارت کے خلاف شدید نعرے بلند کیے۔ بھارت مخالف احتجاجی دھرنے سے پاسبان حریت جموں کشمیر کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج کشمیری خواتین پر ظلم و تشدد اور ان پر جنسی حملوں کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 32 برس کے دوران مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں نے 11,255 کشمیری خواتین کی آبرو ریزی کی، جن میں کنن پوش پورہ اور شوپیاں کے سانحات نمایاں ہیں۔ مظفر آباد میں عالمی یوم خواتین کے موقع پہ ایک اور ریلی اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں مہاجر کشمیری خواتین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں اور نوجوانوں کے علاوہ کشمیری مہاجر کیمپ مانک پیا کے مہاجرین نے شرکت کی۔ اس موقع پہ مقررین نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے لازوال قربانیاں پیش کرنے والی خواتین کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ مقررین نے اقوام متحدہ، OIC اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادی دلانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام بند کرانے کا بھی مطالبہ کیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام کنوینر محمد فاروق رحمانی کی قیادت میں ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ سیمینار میں حریت قائدین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں خواتین کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجیوں نے ہزاروں خواتین سمیت 95,981 شہریوں کو شہید کیا۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 2001 سے اب تک کم از کم 681 خواتین کو شہید کیا۔ بھارت کی جاری ریاستی دہشت گردی کے دوران 22,943 خواتین بیوہ ہوئی، جبکہ بھارتی فوجیوں نے 11,250 خواتین کی بے حرمتی کی، جن میں کنن پوش پورہ میں اجتماعی آبرو ریزی اور شوپیاں کی 17 سالہ آسیہ جان اور ان کی بابی نیلوفر بھی شامل ہیں، جنہیں بے حرمتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سینکڑوں سوگواروں نے سری نگر میں شہید کشمیری طالبہ رافعہ نذیر کی آخری رسومات میں شرکت کی، جو گزشتہ روز دستی بم کے دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ شہید طالبہ کی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی۔ حریت رہنماؤں نے پہلے ہی اس گرنیڈ حملے کو بھارتی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی کارستانی قرار دیا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام میں خوف و دہشت پیدا کرنا اور مقبوضہ کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی کو بدنام کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ دیرینہ تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے لیے مذاکرات شروع کریں۔ پروفیسر بٹ نے کہا کہ جنگ کسی تنازع کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے صرف انسانی معاشروں میں تباہی ہوتی ہے۔